ایپ کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن پہ جیسے آپ نے بتایا کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ہمارے جو ملک کے اسٹیٹ کے ریاست کے جو طاقتور ترین ادارے ہیں ان کے زیر عتاب ہے۔ شیٹ اس میں ایف آئی اے نے جمع کی ہے جو ریمانڈ رپورٹ اور چارج شیٹ، اس میں کوئی بحریہ کے 2-3 درجن ڈیلرز ہیں جن کے نام آئے ہیں، اور ان سلسلے میں ایف آئی اے اپنی کارروائیاں، یہ اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے شاید مزید گرفتاریاں اور مزید کارروائیاں ڈیلرز کے خلاف کر سکتی ہے۔ جس میں صرف ڈیلرز ہیں یا بلڈرز بھی ہیں؟ کوئی بڑے نام ہیں؟ یہ ڈیلرز آپ انہیں کہہ لیں یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کہہ لیں، یہ بیسکلی سارے بڑے نام ہی ہیں۔ خاص صاحب سے جو بھی ان کے معاملات ہیں، کچھ شنی بھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو فارمر گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ شواہد چاہتے ہیں، یا کچھ ان کا اقبالی بیان چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا پروف چاہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف استعمال کر سکے عدالتوں میں۔ السلام علیکم، میں وکیل الرحمان۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو مکین یا سرمایہ کار ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے، اور اس بری خبر کا تعلق پچھلے 2 سال سے جو مختلف ادارے بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو مختلف قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہے، اس بری خبر کا تعلق ان کارروائیوں سے، جس میں تیزی آئی ہے ایف آئی اے اور نیب کی طرف سے۔ کچھ کارروائیاں، کچھ گرفتاریاں کی گئی ہے، کچھ نئی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عادل جواد۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایف آئی اے اور نیب کی جو اس حوالے سے جو تازہ جو مختلف کارروائی ہے اس کی تفصیل تھوڑا سا اگر کیجیے۔ جی شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ابھی ایف آئی اے کے حوالے سے یا نیب کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن پہ جیسے آپ نے بتایا کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ہمارے جو ملک کے اسٹیٹ کے ریاست کے جو طاقتور ترین ادارے ہیں ان کے زیر عتاب ہے، اور اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ اس میں اس سے پہلے جو ہے ملک ریاض، جو کہ ہمیشہ سے جوڑ توڑ کے ماہر اور ہر سیاسی اور غیر سیاسی طاقتور ادارے کو رام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، پہلی مرتبہ انہیں جو ہے اتنے لمبے عرصے تک جو ہے ایک ایسے پریشانی کا شکار ہیں جس کو وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسی پریشانی کے حل کے لیے وہ شاید دبئی بھی شفٹ ہو گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گزشتہ 1-1.5 سال سے، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایف آئی اے نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو ڈیلرز ہیں، جو مرکزی ڈیلرز ہیں، جو ملک ریاض صاحب کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا ہے، اور یہ کارروائیاں اینٹی منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے الزام میں کی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں تقریباً گزشتہ 15 دن کے دوران 2 سے 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں ایف آئی اے نے، جس میں پہلا مقدمہ جو ہے وہ ہوا تھا زوراکو، جو بحریہ ٹاؤن کے ڈیلر ہیں زوراکو اور ان کے مالکان کے خلاف ہوا تھا، اور 2 گرفتاری، ان کے دونوں مالک گرفتار ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور ان سے جو ہے حوالہ ہنڈی کے الزام میں درج کیا مقدمہ تھا۔ انہیں ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا اور انہیں 14 دن تک اپنی جسمانی ریمانڈ میں رکھا۔ بعد میں ان کے خلاف جو ہے سیشن کورٹ سے جو ہے وہ ضمانت مل گئی، لیکن وہ جیسے ہی ضمانت ملی اور وہ جیل سے رہائی پائی تو اس کے بعد ایف آئی اے نے اینٹی منی لانڈرنگ کے الزام میں ان پر اوپر دوسرا مقدمہ درج کر لیا۔ اچھا۔ اور انہیں گرفتار کر لیا، اور اب وہ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کی تحویل میں ہے۔ اچھا۔ اور اسی سلسلے میں پھر ایف آئی اے نے ایک اور مقدمہ درج کیا ہے، جو تیسرا مقدمہ ہے، وہ ہے علی ثقلین کے جو سی او ہے، علی ثقلین جو بحریہ ٹاؤن کا ایک بڑا ڈیلر ہے، ان کے سی او شاہد قادری، انہیں گرفتار کیا ہے، اور ان کے خلاف بھی حوالہ ہنڈی اور اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایف آئی اے نے جو زوراکو کے جو مالکان ہیں ان کی تفتیش میں کچھ بحریہ کے مزید بلڈرز کے نام بھی انہوں نے اپنی تفتیش میں جو بتایا، جو چارج شیٹ اس میں ایف آئی اے نے جمع کی ہے، جو ریمانڈ رپورٹ اور چارج شیٹ، اس میں کوئی بحریہ کے 2-3 درجن ڈیلرز ہیں جن کے نام آئے ہیں، اور ان سلسلے میں ایف آئی اے اپنی کارروائیاں، یہ اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے شاید مزید گرفتاریاں اور مزید کارروائیاں ڈیلرز کے خلاف کر سکتی ہے۔ جس میں صرف ڈیلرز ہیں یا بلڈرز بھی ہیں؟ کوئی بڑے نام ہیں؟ یہ ڈیلرز آپ انہیں کہہ لیں یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کہہ لیں، یہ بیسکلی سارے بڑے نام ہی ہیں جو بحریہ کے جو مرکزی
ڈیلرز ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کا طریقہ کار رہا ہے بیریا ٹاؤن راولپنڈی، جو پنڈی انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ اپنے جو ڈیلر جنہیں ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. وہ ان کو لاہور میں بھی وہی ڈیلر سے کچھ اس میں اضافہ ہو گیا، اور اسی طرح جب وہ کراچی آئے تو وہی پنجاب اور لاہور پنڈی اور ان کے لاہور کے جو ڈیلرز تھے وہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب وہ ان کو ان ڈیلرز کو وہ ایک زمین کے جو اپنے وہ جو بھی پروجیکٹ بناتے ہیں، ہاؤسنگ ہو یا کمرشل ہو، وہ اس کا ایک مخصوص حصے انہیں دے دیتے ہیں اور وہ اس سے ملک ریاض صاحب سے خرید لیتے ہیں. اچھا. اور وہ پھر بحریہ ٹاؤن کے بہاف پہ وہ اپنے جو ان کے جو کسٹمرز ہیں انہیں وہ سیل کرتے ہیں. تو یہ جب بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بلڈرز انتہائی اہم ہیں، ان کے بغیر ملک ریاض صاحب کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی وہ بلڈرز ہیں. اور ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں بیسیکلی اس سے کچھ عرصہ قبل نیب نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں نیب نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ ساری کارروائیاں شروع ہوئی ہیں جب ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن دبئی کا اناؤنسمنٹ کی ہے. کیونکہ اس سے پہلے تک تو یہ معاملہ چل رہا تھا، ان کے خلاف انکوائریز تھی نیب میں چل رہی تھی، لیکن کوئی اس میں تیزی نہیں دیکھی جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کا اعلان کیا ہے ساؤتھ دبئی میں، اس کے بعد اور اس میں جو ہے دبئی کی جو حکمران فیملی ہے اس کے کچھ لوگ بھی انوالو ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ملک کے جو اس ملک کے طاقتور حلقے انہیں بری لگی، کیونکہ وہ ملک ریاض صاحب سے جو بھی ان کے معاملات ہیں کچھ شنید یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو فارمر گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ شواہد چاہتے ہیں، یا کچھ ان کا اقبالی بیان چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا پروف چاہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف استعمال کر سکے عدالتوں میں. اور کچھ یہ ہے کہ وہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی یا بحریہ ٹاؤن نے اوور آل جو زمینوں کے فراڈ کیے ہیں اس کو وہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہتی ہے موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے. تو ان دونوں میں سے جو بھی وجوہات ہیں بہرحال وہ اس بات سے خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ملک ریاض صاحب پہلے ہی دبئی جا کے بیٹھ گئے تھے اور اب انہوں نے وہاں پہ ایک پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو پھر اس پروجیکٹ کے فوراً بعد نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں کہا کہ عام عوام کو خبردار کیا گیا کہ بحریہ ٹاؤن دبئی ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جرم ہے، اور جو لوگ بھی اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اس کو جرم تصور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ جو آپ ڈیولپرس کی آپ نے بات کی اور اس پہ جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا اگر آپ کیس ڈال رہے ہیں، تو یہ اوور آل تو پہلے ہی پراپرٹی کے ریٹس جو ہے وہ بالکل گرے ہوئے ہیں، بلکہ کوئی خریداری نہیں ہے، بالکل مارکیٹ جو اسٹاک اس کی وہ ہے بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے، کوئی خریدار نہیں مل رہا. تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر آپ پراپرٹی کے اس کے جو ڈیلرز ہیں اور ان کے وہ ڈیولپرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوں گی، تو یہ تو آگے جا کے یہ اور بالکل بیریا ٹاؤن تو ٹپ ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے یہ بحریہ ٹاؤن تو گزشتہ 2 سال سے ٹھپ ہی ہے، بلکہ گزشتہ 10 سال سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھپ ہی ہے. کیونکہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیشہ ہی نیگیٹو خبریں، خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی ایک تو ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین کے قریب لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، جو پلاٹس اور مختلف جو کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے پرچیز کی، جس میں اوورسیز پاکستانیز کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن جیسے ہی یہ پروجیکٹ شروع ہوا اس کے 2-3 سال بعد ہی اس کے حوالے سے نیگیٹو خبریں آنے شروع ہو گئی کہ لینڈ ایکوزیشن جو کی گئی وہ قانونی طور پہ نہیں کی گئی، وہاں پہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو رولز ریگولیشن وہ اپلائی نہیں کیے گئے. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو ایکشن لیا اور اس میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو غیر قانونی لینڈ ایکوزیشن تھی اس پہ ایک کیس ہوا، اور اس میں ان کو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے کئی ارب روپے، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو بحریہ ٹاؤن اس وقت سے ہی ایک طرح سے زوال کا شکار ہے، یا اس کے انویسٹرز کو صحیح طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کی، کیونکہ یہ 2014 میں اناؤنس ہوا تھا اور اب تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی اناؤنسمنٹ کو. لیکن اس کے انویسٹرز اسٹک ہیں پچھلے 10-11 سال سے، اور وہ مسلسل اس دوران ان سالوں کے دوران ملک ریاض اپنی تمام تر مشکلات اور تمام تر قانونی چارہ جوئی کے باوجود وہ نئے بحریہ ٹاؤن کراچی میں نئے پروجیکٹس اناؤنس کرتے رہے اور مزید انویسٹر سے پہلے ہمارے ملکی ادارے اس وقت سوئے ہوئے تھے، اس وقت انہیں نہیں پتا تھا. اب جب کہ وہ انویسٹر سے کئی 100 ارب روپے وصول کر چکے ہیں جس میں پاکستانی اور اوورسیز، اس کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے کہ
یہ سارے مسائل ہیں، اس میں لینڈ ایکوزیشن صحیح نہیں ہوئی، چیزیں صحیح نہیں. اب وہ لوگ پچھلے 2 سال سے بحریہ کی قیمتیں بالکل زمین پر آئی ہیں. پچھلے 2 سال قبل ایک بار کچھ چند ماہ کے لیے بحریہ کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا تھا، جس میں کہنا چاہیے کہ جو بڑے ڈیلرز یا ڈیولپرز تھے انہوں نے اپنے پیسے نکال لیے تھے، لیکن جو انویسٹر ہے جنہوں نے اپنے گھر خریدے ہوئے ہیں، جو ریئل انویسٹرز ہیں، جو چھوٹے انویسٹرز ہیں، وہ اسٹل اسٹک ہے بالکل اور ان کی پراپرٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بھی رک چکی ہے بحریہ ٹاؤن میں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ یہ تو بڑی مطلب اس میں اوورسیز نے جو ہے اپنی جمع پونجی پوری ساری زندگی کی اور اس کے علاوہ یہاں پاکستان کے اپنے جو رہنے والے رہائشیوں نے بھی، کیونکہ 125 گز کا پلاٹ سب سے زیادہ بحریہ نے بیچے، 125 گز کے پلاٹ. تو 125 گز کا پلاٹ کوئی امیر آدمی تو نہیں خرید سکتا، بالکل اور وہ اس وقت کے حساب سے بھی وہ 17 لاکھ روپے میں بیچا گیا 2014 میں، مختلف قسطوں میں وصول کی گئی وہ رقم. اور 125 250 گز یہ وہ پلاٹ تھے جو کہ بالکل تنخواہ دار، مڈل کلاس، غریب لوگوں نے اس کو خریدا. اب وہ لوگ، وہ بہت بڑے تعداد میں وہ لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اسٹک ہوئے ہیں اس پورے، بالکل بلکہ ہزاروں سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. بالکل تو اور ان کی پراپرٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ وہ رہنے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب اس حال ہی میں جو یہ ملیر ایکسپریس وے جو سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، اور اس کی کافی حد تک اس کا وہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ بحریہ اور ڈی ایچ اے فیز 9 کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ڈی ایچ اے فیز 9 کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا، لیکن بحریہ کے خلاف یہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، تو وہ دوبارہ سے بالکل وہ امیدیں دم توڑ گئی ہیں. نہیں، بالکل اس کا اور حل نکالنا چاہیے. ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ پوری زندگی کی جمع پونجی، ان کی جو سیونگ ہے وہ یہاں لگے ہوئے. تو اس کا تو حل یہی ہو سکتا ہے کہ جو ان سے لینے ملک ریاض سے وہ پیسے ان سے وہ ریکور کیے جائیں. لیکن باقی جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے لگائے وہاں پر یا وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کی لیز دینی چاہیے، اور ان کے ڈیولپمنٹ وغیرہ اگر ان کے جو پراپرٹی ہے وہ سندھ حکومت اپنی تحویل میں لے اور کسی بھی طریقے سے اس کو ایک قانونی حیثیت دے، لیکن لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. میرے خیال میں یہی اس کا ایک حل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے مزید اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اسے آپ کو آگاہ کریں گے. آج کی ویڈیو میں اتنی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.